آیت نمبر 60 نکال لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور جب فرمایا، جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان کو کہا. اس نوجوان کا نام تھا، چلیں بعد میں ذکر کرتے ہیں. یاد ہے کسی کو؟ چلیں سبق میں پہنچتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو، کیا کہا؟ دونوں سفر میں ہیں. فرمایا لا ابرح، میں نہیں ٹلوں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہ. جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ نہیں پہنچوں گا اس وقت تک میں نہیں ٹلوں گا، اپنا سفر جاری رکھوں گا، جاؤں گا. او امضی حقبا، یا میں چلتا رہوں گا زمانہ بھر، ایک زمانہ چلتا رہوں گا. یہ علم کی پیاس، اگر علم حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک زمانہ چل کے چلنا پڑے، جہاں تک جانا پڑے چلتا رہوں گا، تو علم کی قدر و منزلت تو ہے نا. فلما بلغا، پس جس وقت وہ دونوں پہنچے، اس کو بلغا نہیں ہے، بلغا تسنیہ، جب وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، ان دونوں دریاؤں کی جمع ہونے کی جگہ میں، جس جگہ پر وہ دونوں دریا جمع ہوتے ہیں اس جگہ پر پہنچ گئے. نسیہ، کیا ہو گیا؟ نسیہ بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی کو، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ، بس بنا لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ، سبیل راستہ، بنا لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ. فی البحر، سمندر میں. حوت مچھلی کو کہتے ہیں، سمک بھی کہتے ہیں مچھلی کو. سربن، سرنگ کے طور پہ، جیسے سرنگ بن جاتی ہے، نشان بن جاتے، ایسے راستہ بنا لیا. فلما جاوز، بس جب آگے بڑھے، فلما جاوزا، پس جب دونوں آگے بڑھے، فی البحر، سمندر نے جس جگہ پر مچھلی میں راستہ بنا لیا تھا، سربن، سرنگ کے طور پہ، فلما جاوزا، پس جس وقت وہ آگے بڑھے، چل پڑے، آگے نکل گئے اس مقام سے. قالا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ، اپنے نوجوان کو، آتینا، لاؤ ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا ناشتہ لاؤ بھائی، ناشتہ کریں. لقد لقینا، البتہ تحقیق ہم ملے ہیں، من سفرنا ھذا، اپنے اس سفر میں، نصبا، مشقت کو، تھک گئے ہیں بہت، چل کر تھکاوٹ ہو گئی، چلو ناشتہ کرتے ہیں. کھانا لائیے، ناشتہ لائیے، مچھلی لائیے. قال، اس نوجوان نے کہا، ارأیت، دیکھیں آپ، اذ اوینا، جب ہم نے ٹھکانہ لیا تھا، جب ہم دم لینے کے لیے ایک مقام پر رکے تھے، ٹھکانہ لیا تھا، بیٹھے تھے ہم، الی الصخرۃ، چٹان کی طرف. فإنی نسیت الحوت، بس بے شک میں بھول گیا مچھلی کو، میں مچھلی کو بھول گیا. وما انسانیہ، اور نہیں بلائی مجھے یہ مچھلی، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ اس کو میں یاد رکھ سکوں. میں یاد نہیں رکھ سکا تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن بتا نہیں سکا. موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے، اس وقت سوئے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں حضرت
موسیٰ کو بتا دوں گا، لیکن حضرت موسیٰ جب جاگے تو بتانا یاد ہی نہ رہا کہ مچھلی تو زندہ ہو گئی ہے اور سمندر میں دریا میں چلی گئی ہے، بھول گئے۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ اور بنا لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، عجباً عجیب طریقے سے، پانی میں، دریا میں پانی ہے، اس کے اندر اپنا راستہ بنا لیا۔ حالانکہ پانی کیا ہوتا ہے؟ مائع ہوتا ہے نا، ٹھوس تو نہیں ہوتا۔ آپ پانی کی ایک بالٹی سے یا دریا سے یا نہر سے اگر آپ ایک جگ پانی کا نکالیں تو اس جگہ سوراخ ہو جائے گا کہ پانی نکال دیا یہاں سے، ایسا تو مل جاتا ہے پانی۔ تو یہاں پر عجیب معجزہ ہوا، جہاں مچھلی جا رہی ہے جدھر جدھر جاتی ہے اس کا نشان بنا ہوا، دائیں بائیں پانی رک گیا، پورا سوراخ بنا ہوا جہاں سے مچھلی اندر گئی، نظر آ رہا ہے پانی میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے دریا سے راستے بنا دیے، پانی روکتی ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ویسے یہاں مچھلی کے لیے راستہ بنا دیا، مچھلی گزر گئی، سرنگ بن گئی۔ تو کہنے لگا میں بھول گیا ہوں اور شیطان نے بلا دیا ہے، اس نے تو فلاں مقام پہ جب چٹان کے پاس ٹھہرے تھے دریا میں راستہ بنا لیا تھا۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ذالک ما کنا نبغی، یہ تو وہ جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں تھے، یہی تو ہم نے جانا تھا۔ اتنا آگے ہم چل پڑے، پورا دن آگے چلتے رہے، اصل مقام یہی تھا جہاں پر ملاقات ہونی تھی، جس جگہ کے لیے سفر کیا تھا یہی وہ مقام تھا۔ فرتدا بس دونوں واپس پلٹے، واپس لوٹے، آثار قدم پر، علی آثارہما اپنے پاؤں کے نشانات پر واپس آئے پیچھے اس مقام پر، قصصاً تلاش کرتے ہوئے، فوجدا پس پایا ان دونوں نے، عبدن ایک بندہ کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں اس مقام پر پایا جس کی تلاش میں نکلے تھے، وہاں پر پایا انہیں۔ آتیناہ رحمتاً دی تھی ہم نے اس کو رحمت، من عندنا اپنی طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما اور ہم نے سکھایا تھا اس کو اپنی طرف سے ایک قسم کا علم۔ تو یہاں پر ان کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو ان کو ہم نے اپنی طرف سے رحمتیں دی تھیں اور دوسرا ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا تھا، دو صفات اس بندے کی بیان کی۔ قال لہ موسیٰ کہا اس کو، اس اللہ کے بندے کو جو وہاں پر موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعوک کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، علی اس شرط پر، ان تعلمنی کہ آپ سکھائیں مجھے، مما علمت اس میں جو سکھائی گئی آپ کو، رشدہ بلائی، آپ کو جو بلائی سکھائی گئی، جو آپ کے پاس علم ہے مجھے بھی سکھائیں، آپ نے آپ کے ساتھ رہنا، ایک پیغمبر ہے اور علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ علم کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہ علم وہ چیز ہے جس کے ساتھ اللہ نے انسان کو ممتاز کیا۔ باقی مخلوقات آپ دیکھیے کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے، کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، قوت، زور، طاقت بہت زیادہ ہے۔ آپ میں طاقت زیادہ ہے ہاتھی میں؟ ہاتھی میں ظاہر زیادہ ہے نا، لیکن علم اس کے پاس ہے یا آپ کے پاس؟ تو جس کے پاس علم آتا ہے وہ ہاتھی کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اونٹوں کو اپنے کنٹرول میں۔ تو انسان کو یہ شرف دیا علم کا، اس لیے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، ساری زندگی سیکھتے رہنا چاہیے، نہیں کہ بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو عمر زیادہ ہو گئی، اب کیا پڑھنا، اب کیا قرآن سیکھنا۔ بھائی پہلے نہیں پڑھا تو ابھی پڑھ لیجئے، دن کا بھولا رات کو بھی گھر آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ پہلے سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نہیں سیکھ سکے، نہیں پڑھ سکے تو بھی پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابھی قرآن پڑھیں، ابھی سیکھیں، یہ مطلب تو نہیں کہ پہلے نہیں سیکھا تو ابھی بھی نہیں سیکھیں گے، ابھی اللہ نے سمجھ دیے تو ابھی سیکھ لیں۔ قال اس نے کہا انک بے شک آپ لن تستطیع ہرگز طاقت نہیں رکھ سکو گے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیے کتنے طاقتور جن، اب اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ اس کو مار پکڑ کے لے کے جا رہا تھا، علم نے اس کو قابو کیا ہوا ہے۔ ارے شیخ فرماتے ہیں امریکہ میں ہم نے ہاتھی کا ایک نظارہ دیکھا، لمبا سا واقعہ، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں۔
ایک بہت بڑا رسہ ہاتھی کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور ایک بڑا میدان ہے، اس کے باہر اس رسے کو ہزاروں لوگ چمٹے ہوئے، پکڑا ہوئے لوگوں نے اس رسے کو. اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اور اس نے کہا کہ آج تک جب سے یہاں پر یہ ہاتھی لایا گیا اس چڑیا گھر میں، آج تک اس ہاتھی کو کوئی ہرا نہیں سکا. ہاتھی جیت جاتا ہے، لوگ ہار جاتے ہیں. آج تم لوگ ریکارڈ توڑ دو، ریکارڈ قائم کر دو کہ ہاتھی کو ہرا دو، تم جیت جاؤ. یعنی ہاتھی کو اپنی جگہ سے پیچھے کھینچنا ہے. تو اب سارے لوگوں نے مل کر رسہ کھینچا، ہاتھی کو اپنی جگہ سے پیچھے ایک قدم نہیں پیچھے لا سکے. بجائے اس کے پیچھے آدھا وہ آگے چل کے 12 قدم آگے نکل گیا. طاقت تو وہاں ہے. تو بہرحال علم ہے. قال اس نے کہا انک بے شک آپ، یعنی اس شخص نے، اس اللہ کے بندے نے جس سے وہاں ملاقات ہوئی، لن تستطیع ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے، معیہ میرے ساتھ صبرن صبر کرنے کی، آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ اور کیسے آپ صبر کریں گے، عَلَى مَا اس چیز پر، لم تحط بِهِ خبرا جس کی خبر کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے. آپ اس کی خبر کے احاطہ کیے ہوئے نہیں، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا اندر حقیقت کیا ہے، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، تو آپ صبر کیسے کریں گے، آپ تو بولیں گے. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ستجدنی بالتاکید آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ صابرا اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو شریعت کا علم جانتے تھے، اگر بظاہر کوئی زیادتی ہوتے دیکھیں گے تو برداشت تو نہیں کریں گے، بولنا ان کا حق بنتا ہے، بولیں گے، نبی ہیں. شریعت کا حق ہے کہ جہاں پر زیادتی ہوگی نہی عن المنکر تو کرنا ہوگا. اندر حقیقت کیا ہے وہ تو پتہ نہیں تھا ان کو، وہ تو بعد میں پتہ چلنا تھا. ولا اعصی لک امرا اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں. چلتے ہیں. قال انہوں نے کہا فإن اتبعتنی پس اگر آپ میری پیروی کرنا چاہتے ہیں، فلا تسألنی پس نہ سوال پوچھنا مجھ سے، عن شیء کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک یہاں تک کہ میں خود بیان کر دوں آپ کے سامنے، منہ ذکرہ اس کا ذکر. آگے چلے پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے زندہ رہے تو. ابھی یہاں تک آیت نمبر 70 تک ترجمہ ہوا، تو ابھی اس کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا واقعہ. آج سورہ کہف کا درس نمبر 13 ہے نا. آج کا سبق بھی بڑا دلچسپ ہے، کل والا اس سے بھی دلچسپ ہوگا. سورہ کہف کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ 4 واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں، تو ان واقعات میں سے تیسرا واقعہ ہے، عنوان سبق ہے قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام. عموماً آپ لوگ بچپن سے سنتے ہوں گے، اور پہلے دادیاں بڑی اچھی ہوتی تھیں، ایسے واقعات سناتی رہتی تھی. کیا خیال ہے؟ وہ غلط ملت بھی ہوتے تھے، ٹوٹے پھوٹے، لیکن کچھ نہ کچھ ذہن میں ہوتا تھا. چلیں کوئی غلطی اس میں آئی ہے تو آج اس کو نکال لیتے ہیں. ربط قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھے تھے، کس کے بتانے پہ پوچھے تھے؟ یہودیوں کے بتانے پہ، یہودیوں کے کہنے پہ. یہودی اپنی نسبت کس نبی کی طرف کرتے تھے؟ شاباش، ہم کس کی امتی ہیں جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. یہودیوں کی عقل کو ذرا سیدھا کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان کیے یہاں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہو، جو 3 سوال پوچھے تھے تذکرہ ان کا ہو گیا کہ اگر یہ جواب دے دیں تو نبی ہیں، جواب نہ دے سکیں تو نہیں ہیں. تو اس لیے یہودیوں کو سنانے کے لیے اب حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی نبی کے لیے ہر چیز کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ تم اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی چیزوں کا پتہ علم نہیں تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی ہر چیز کے علم رکھتا ہو، نبی کے لیے ہر چیز کے علم ضروری نہیں ہے. بالفرض یہ بات اگر یہودیوں کو کہی جاتی کہ نبی کے لیے ہر چیز کے علم ضروری نہیں ہے تو یہودی کہتے ہیں نہیں جی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واقعہ سنا دیا کہ ان کا منہ پہلے بند کر دیا کہ نبی کے لیے اگر ہر چیز کے علم ضروری ہے تو حضرت موسیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی ایک اللہ کے بندے کے پیچھے علم حاصل کرنے کے لیے جانے کی.
اور کیا ضرورت پڑی تھی جب اس بندے نے وہ چیزیں جو حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں تھی وہ سارے کام کیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اعتراض کیا، بھائی آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو معلومات نبی کے لیے ہر چیز کا علم ضروری نہیں ہوتا۔ اگر تم کہو ضروری ہوتا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے نبیوں کے بارے میں کیا کہو؟ یہ سبق کا ربط۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے ان باتوں سے واقف نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بتائی تھی۔ تو جس شخص سے ملاقات کے لیے گئے تھے، دوسرا جو شخص جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس سے مراد کون؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے سفر کیا تاکہ ان سے وہ باتیں معلوم کروں، سیکھوں۔ ذرا خود معلوم نہیں تھی تبھی سیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو نبی کے لیے جو علم ضروری ہوتا ہے وہ علم شریعت ہوتا ہے۔ نبی کے لیے کون سے علم ضروری ہوتا ہے؟ علم شریعت، جس سے امت کی اصلاح کی جاتی ہے، جس پر ثواب ملتا ہے، جس پہ رضائے خداوندی کا اعلان ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ لیکن خضر علیہ السلام کا علم دوسری طرح کا تھا، وہ علم شریعت نہیں تھا، یاد رکھیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا علم علم شریعت ہے، خضر علیہ السلام کا علم شریعت نہیں تھا، وہ تقلیدی امور کا تھا، وہ اور چیز ہے، وہ علم شریعت نہیں تھا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ غیر اختیاری تھا۔ لیکن عظمت اور تقرب اس کا دار و مدار علم شریعت پر ہے، علم تکوینی پر نہیں۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پر تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا، وہ کہتے جی فلاں آدمی 10 دن بیمار ہوگا۔ اب اس بات کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ یہ بتانے پر اس کو ثواب ملا، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا؟ نہیں بھائی، یہ تکوینی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم علم شریعت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی افضل تھے ان علوم میں، روئے زمین پر ان سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ہوا کیا، بخاری نے جو واقعہ نقل کیا ہے، میں اس کا خلاصہ اختصار آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پورا واقعہ ذرا آپ کو معلوم بھی ہو جائے، لیکن پورا واقعہ تو نہیں سناؤں گا، جتنی آیات پڑھی ہیں اتنی بات ہوگی، آگے نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر اپنی قوم میں بنی اسرائیل میں کھڑے باز فرما رہے تھے، اس دوران کسی نے سوال پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام، زبردست قسم کا بیان کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لوگ ہرش کر اٹھے۔ کسی نے سوال پوچھا روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات اپنی جگہ پر کیا تھی؟ درست۔ اور موسیٰ کی بات تو بالکل درست تھی کہ اس وقت اس زمانے میں روئے زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم، شریعت کا جاننے والا کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، حضرت موسیٰ ہی بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بات بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں حضرت موسیٰ، صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، بڑے عالم تھے، معنی اور مقصود کے اعتبار سے ان کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ صاحب تورات ہیں، کلیم اللہ ہیں، اولو العزم رسول ہیں، صاحب معجزات ہیں، لیکن اللہ کو میں پسند نہیں ہے، اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔ ظاہراً یہ لفظ میں مطلقاً تھا اور منصب رسالت کے مناسب نہیں تھا، کہہ دیتے واللہ اعلم، سب سے بڑے عالم کون ہے؟ اللہ تعالی۔ منصب رسالت کے مناسب نہیں تھی یہ بات، علی الاطلاق سب سے بڑا عالم میں ہوں، سب سے زیادہ علم کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنی چاہیے تھی۔ تو بہرحال مقربین کی معمولی اور ادنا سی بات پر بھی پکڑ بڑی سخت ہو جاتی ہے، باز پرس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے کلیم کو گفتگو میں احتیاط کرنے کی تعلیم دی جائے،
اپنے کلیم کو گفتگو میں احتیاط کرنے کی تعلیم دی جائے کہ جب بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے، اس میں احتیاط کرنی ہے، میں نہیں بولنا. تو بغرض تنبیہ اور تعدیب ارشاد ہوا کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین کے مقام پر ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو معلوم علم کونیا ہے، تشریح نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو مطلب یہ تھا کہ بعض علوم میں وہ آپ سے زیادہ ہے، جن کا آپ کو اے موسیٰ نہیں پتا اس کو پتہ ہے، اگرچہ ان علوم کا تعلق قرب خداوندی سے نہیں ہے، تکوینی امور ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی. تو پیغمبر وہ تو چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، میرے پاس زیادہ علم آ جائے، مزید علم میں اضافہ ہو جائے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ دعا کیجئے قل رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو نبی کے ہر امتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر روز اپنے علم میں کیا کرے، اضافہ کرے، کچھ نہ کچھ پڑھتا سیکھتا سکھاتا رہے، اضافہ کرے. رب زدنی علما، کثرت سے اس کو پڑھا بھی کرے، کثرت سے پڑھا کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ بہت علوم سے نوازیں گے. تو علم ہی انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، یا اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، مشتاق ہوئے ملاقات کے، شوق پیدا ہوا، جذبات پیدا ہوئے کہ اس بندے کو ملنا چاہیے اور اس علم حاصل کرنا چاہیے. پوچھا یا اللہ کس جگہ پر رہتے ہیں، کہاں پر ہیں، ملنے کی کیا صورت ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا مجمع البحرین میں جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں پر ایک پتھر کے پاس میرا وہ بندہ ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے، وہاں جاؤ ملاقات ہو جائے گی. آپ نے اسے خاص علم دے رکھا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، خاص علم ہے، علم کونیا. اور جانے کی ترتیب کیا ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہ مقام ہے؟ فرمایا اپنے پاس ایک مچھلی لو، اس کو بھون لو، ناشتے کے لیے ساتھ رکھو، اسے بھون کر اس کو تھیلے میں ڈال لو اور چل پڑو. جس مقام پر مچھلی نکل جائے، زندہ ہو جائے، وہی مقام ہوگا اس بندے کا، وہاں آپ سے اس کی ملاقات ہو جائے گی. اور موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی تیار کروائی، اس کو تلا، تھیلے میں ڈالا، بھون کر، کچی نہیں. مچھلی کون سی ہے؟ بھونی ہوئی. بھون کر مچھلی تھیلے میں ڈال کر چل پڑے. اپنے ساتھ اپنے نوجوان کو بھی لیا، جیسے آج کے سبق کی پہلی آیت میں آپ نے پڑھا. تو نوجوان سے مراد حضرت یوشع بن نون ہے، یہ بھی بعد میں نبی بنے تھے، یوشع بن نون، ان کو ساتھ لیا. مجمع البحرین کی طرف چل پڑے. اللہ نے راستہ بتایا، علاقہ بتایا، جاؤ بھائی، چل پڑے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے. آیات کی طرف آئیے، آیات کی طرف آ جائیے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو ساتھ لیا، یوشع بن نون کو، اور اسے یہ کہا کہ اس سفر میں مجھے مسلسل چلنا ہے، ایک زمانہ چلنا ہے، تھکاوٹ ہی کیوں نہ آ جائے، ہم چلیں گے. جیسے ابھی آپ نے شروع کی آیات میں پڑھا تھا، او امضی حقبا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. ایک زمانہ چلنا پڑے تب بھی چلیں گے، اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں ہم نے. اس کی طرف اشارہ دیا، یہاں پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین پہنچ جاؤں. جب تک نہیں پہنچوں گا چلتا رہوں گا، جب تک اس بندے سے ملاقات نہیں ہوگی چلتا رہوں گا. یہ علم کا ذوق، علم حاصل کرنا ہے میں. جب دونوں اس مقام پر پہنچے، ہوا کیا؟ مچھلی وہ بھول گئے. مچھلی زندہ ہوئی، دریا میں داخل ہو گئی، سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا، دریا کے بیچ میں تاک بن گیا، راستہ بن گیا. جیسے مچھلی کی راستہ بن گیا. جیسے ابھی میں نے بتایا پانی حالانکہ ٹھوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت اس میں نشان بن گیا.
بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر ایک چشمہ تھا. یوشا وضو کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے. جب یوشا وضو کرنے لگے تو اس چشمے سے پانی کے کچھ قطرے اس مچھلی پر پڑے، اس تھیلے پر پڑے، مچھلی پر پڑے. مچھلی زندہ ہو گئی، تھیلے سے نکلی، سیدھا دریا میں اپنا راستہ لے لی. باذن الہی زندہ ہوئی، اللہ کے حکم سے زندہ ہوئی. تو یوشا کو بڑا تعجب ہوا، وہ مچھلی زندہ ہو گئے، وہ دریا میں بھولی ہوئی مچھلی چلی گئی اور راستہ بنا لیا. اور تعجب کی بات، تو ارادہ کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں. انشاءاللہ کہنا بھول گئے، نہ انشاءاللہ نہ کہہ سکے. ارادہ کہ چلو ابھی نہیں جگاتا، سوئے ہوئے ہیں، جب جاگیں گے تو میں بتا دوں گا. لیکن بعد میں بھول گئے، نہ بتا سکے. جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو یوشا ان سے اس بات کا تذکرہ کرنا کہ مچھلی زندہ ہوئی اور دریا میں چل پڑی، بھول گئے، نہ بتا سکے. اب کیا ہوا جی؟ چل پڑے، آگے سفر شروع ہو گیا. وہاں سے دم لیا، آگے سفر شروع ہو گیا. دونوں آگے چل پڑے، چل 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 کے بہت دور نکل گئے. اگلے دن سورج طلوع ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اپنے نوجوان سے، بھائی ناشتہ لاؤ، ناشتہ کرتے ہیں، اس سفر میں ہمیں بڑی تھکاوٹ پہنچی، ناشتہ لاؤ. ناشتہ کریں. یہ جو آپ نے پڑھا، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ناشتہ لاؤ، بڑی تھکاوٹ ہوئی ہمیں اس سفر میں. اچھا ابھی یاد آیا، یوشا بن وہ مچھلی تو فلاں جگہ پہ زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی. موسیٰ نے کہا اللہ کے بندے، وہی تو ہماری جگہ تھی، جہاں پر ہم نے جانا تھا وہی ہماری جگہ تھی، وہی تو ہماری منزل مقصود تھی. اچھا مزے کی بات یہاں پر مفسرین نے لکھی ہے اس آیت کے تحت، جو منزل مقصود تھی وہاں تک پہنچنے والے موسیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. جب اس سے آگے بڑھے پھر تھکے. اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یار نظام میں ایک حکمت ہوتی، اگر موسیٰ نہ تھکتے، نہ مچھلی کا پوچھتے، نہ پیچھے آتے ہو اور آگے پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے. اب تھکاوٹ ہوئی تو پیچھے مڑنا پڑا نا. اب نوجوان سے بات کی، انہوں نے کہا جی وہ تو دریا میں چلی گئی تھی، جہاں میں ایک چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے. میں نے ارادہ کیا تھا آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں نہ بتا سکا، آگے چل پڑے. اصل میں موسیٰ علیہ السلام راستے میں بار بار اس نوجوان کو کہتے تھے کہ جہاں بھی مچھلی زندہ ہوئی مجھے بتا دینا. انہوں نے جی آپ فکر نہ کریں، بتا دوں گا. وہ آپ فکر نہ کریں، بتا دوں گا. انشاءاللہ کہنا یہ بھی بھول گئے تھے، اس لیے یہاں پر یہ پکڑ بھی آ گئی. اس میں مقربین کی چھوٹی سی بات بھی باعث مواخذہ ہوتی ہے. بہرحال ان کا چلیے پھر آثار قدم پر پیچھے چلتے ہیں. تو یوشع بن نون نے یہ کہا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا، شیطان نے مجھے بلا دیا، شیطان نے بلا دیا کہ منزل مقصود پر پہنچ کر مقصود کو بھول گئے. تو بھول چوک ہو جانا انسان سے ہو جاتی ہے. بہرحال تواضعاً اس بھول کو شیطان کی طرف منسوب کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو آثار قدم پر واپس چلتے ہیں، کیونکہ ہماری منزل مقصود وہ مقام تھا جہاں پر اس نیک بندے کا اللہ نے پتہ بتایا تھا. وہ تو وہی جگہ ہے جہاں مچھلی نکل کے گئی ہے، ہم نے تو وہاں جانا تھا. اس لیے اب اسی جگہ واپس لوٹنا چاہیے. واپس چلے 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 پہنچ آئے اس مقام پہ، واپس آ گئے. وہاں پر اس بندہ خاص سے ملاقات ہو گئی جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام. ملاقات ہوئی. دو علامات قرآن کریم نے ان کی بتائی، ابھی آپ نے ترجمے میں پڑھ لی. اپنی طرف سے ہم نے ان کو خاص رحمت سے نوازا ہے. رحمت سے مراد ہدایت ہے، اور جمہور مفسرین کہتے ہیں رحمت سے مراد نبوت ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں ولایت مراد ہے. یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بعد میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے. دونوں اقوال ملتے ہیں. جمہور کا موقف یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے. خضر علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے. بہرحال اور بعض یہ بھی کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے ولی تھے. دوسرا وصف قرآن کریم نے ان کا یہ بیان کیا کہ ایک علم خاص ان کو دیا ہوا تھا. وہ علم جو نظر اور فکر سے حاصل نہیں ہوتا، جو اپنے کسب اور محنت سے حاصل نہیں ہوتا، وہ علم تھا ان کے پاس. اس میں اسباب کو کوئی دخل، حواس کو کوئی دخل نہیں ہوتا. ایسے علم تھا جو عالم غیب سے براہ راست قلب میں داخل ہوتا ہے.
عالم ملکوت کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، حواس کے دروازے سے داخل نہیں ہوتا۔ خاص علم تھا، اکتسابی نہیں ہوتا وہ علم لدنی ہے، علم وہبی ہے، علم حضوری ہے، اسرار غیبی کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔ من جانب اللہ لقا تھا، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ جس کو بتا دیں بس، اس کا تعلق اسرار کونیہ سے ہے۔ تو اسرار شریعت کا علم اور علم ہے، وہ علم اور علم ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں کا علم دو مختلف چیزیں ہیں، وہ جمع نہیں ہو سکتی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا مجھے من جانب اللہ خاص علم دیا گیا ہے جس کا تعلق اسرار کونیہ سے ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم شریعت ہے، آپ کا علم اور میرا علم اور، تو ہم دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے اس مقام پر پہنچے، دیکھا اللہ کا ایک بندہ وہاں پر موجود ہے، سلام کیا، السلام علیکم۔ یہاں میں کدھر سے سلام کرنے والا کون آ گیا بھائی؟ یہاں میں تو کوئی انسان ہے نہیں، آبادی نہیں، کون سلام کر رہا ہے؟ تو کہا میں موسیٰ ہوں۔ کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے؟ فرمایا ہاں، بنی اسرائیل والا موسیٰ، اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ علم حاصل کروں۔ تو خضر نے پھر آگے سے بتایا کہ آپ کا علم علم شریعت ہے، میرا علم علم کونیہ والا ہے، آپ کے علم میں اور میرے علم میں فرق ہے، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، جمع نہیں ہو سکتے، میرا علم اور آپ کے علم الگ الگ۔ پھر اس دوران یہاں پر یہ بھی ہوا، ایک پرندہ آیا، دریا سے پانی پینے لگا، چونچ میں اس کے پانی کا قطرہ اس نے اٹھایا اور چلا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میرا علم اور آپ کا علم اور ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس قطرے کی مانند، اللہ کا اتنا علم ہے، باقی ساری مخلوقات کے علم اس کے علم کے مقابلے میں قطرہ ہے۔ یہ ویسے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ قطرے کے ساتھ بھی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ قطرے کی مانند بھی اگر علم ہو جائے تو مخلوق کا علم کیا ہے؟ مخلوق کا علم کیا ہے؟ متناہی ہے نا، اللہ کے علم غیر متناہی، اس کے ساتھ ایک قطرے کو کیا نسبت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، تو ایک قطرے پہ ناز کرنا مناسب بات نہیں ہے کہ قطرہ علم ہم رکھ کر ہم ناز کریں۔ جس دریا سے قطرہ ملا ہے اس پہ بھی نظر کرنی چاہیے، جس ذات نے علم دیا ہے اس پہ بھی نظر کرنی چاہیے۔ مشرکین مکہ کے جو سوال تھے اس کے ساتھ اس بات کا زبردست ربط بھی ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی بھی نبی کے لیے تمام علوم کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ کر اور خضر علیہ السلام سے کہا میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، تو انہوں نے آگے سے یہ ساری گفتگو کی کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کا علم اور میرا علم اور، کہنے لگی نہیں آپ مجھے اجازت دے دیجیے تاکہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں اس میں کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے۔ تو ایسی علوم جن کا تعلق شریعت سے نہ ہو، نبی کا کسی دوسرے سے سیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت والا علم نبی کسی اور سے نہیں سیکھتا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مدینہ والے جو حضرات کھجور کی پیوندکاری کرتے تھے تو ان سے فرمایا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں تو میرے خیال میں ٹھیک رہے گا۔ انہوں نے نہ کیا، انہوں نے سمجھا یہ کوئی شرعی حکم ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بعد میں ان کی کھجوروں کی فصل کم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیاوی معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے، اپنے دنیاوی امور کو آپ اچھی طرح جانتے ہو آپ لوگ۔ تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، صبر نہیں کر سکتے آپ، ظاہر ہے آپ احکام شریعت کا علم رکھنے والے ہیں اور شریعت کے پابند ہیں، تو ایسے واقعات آپ کے سامنے صادر ہوں گے جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوں گے، تو آپ کب چپ ہو سکیں گے؟ ایک نبی کے سامنے بظاہر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو، نبی برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، بالکل نہیں برداشت کرے گا، تو آپ صبر نہیں کر سکیں، کیونکہ شریعت کی روح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، پھر روک ٹوک کریں گے
تو روک ٹوک تعلیم اور تعلم میں رکاوٹ بنتی ہے، آپ سیکھ نہیں سکیں گے۔ ظاہر نظر میں بعض اوقات ایک کام اچھا نہیں ہوگا لیکن باطنی اعتبار سے وہ اچھا ہوگا، لیکن آپ باطنی بات آپ پر ظاہر نہیں ہوگی، آپ کو کیا پتا ہوگا میں نے یہ کیوں کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ میں صبر کروں گا، حتی الوسع آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور خضر علیہ السلام نے اجازت دے دی، چلیں ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے۔ فرمایا جب تک میں کسی بات کا بتاؤں نہ اس وقت تک مجھ سے پوچھنا نہیں۔ شرط طے ہو گئی، چل پڑے تبرک کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ بھی کہہ دیا، جیسے پیچھے آپ نے اسی صورت میں پڑھ لیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو انشاءاللہ بھی کہا۔ تو بہرحال یہاں تک ہم نے آیات پڑھی تھی، اسی کا میں نے ترجمہ کیا، مزید آگے نہیں گئے۔ یہاں پر ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں جو ہمیں اس سے سبق ملا۔ ہمیں سبق کیا ملا؟ ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ انسان کو اپنے کلام میں احتیاط کرنی چاہیے، انسان کو اپنے کلام میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، واللہ اعلم۔ اسی لیے آج بھی مفتی اگر کوئی فتویٰ لکھتا ہے تو نیچے کیا لکھتے ہیں؟ واللہ اعلم۔ اور پھر مچھلی کا غائب ہو جانا، مچھلی بھونی ہوئی ہے، تلی ہوئی ہے، زندہ ہو گئی، تو معلوم ہوا مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ کی ذات قادر ہے، کیونکہ صورت میں اس بات کا ایک خاص تعلق ہے، مردوں کو زندہ کرنے پر وہ قادر ہے، پہلے بھی اس پر دلائل آ گئے۔ اور ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ چلیں گھر سے مدرسے تک صحیح، دوسرے شہر ملک کا نہ صحیح، گھر سے مدرسے تک تو سفر کرنا چاہیے۔ اور ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے ساتھ خادم رکھنے کی بھی اجازت ہے، خادم بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور باقی جو سبق ہمیں 7 سبق ہمیں مزید اس سے ملے جو موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور ادب پر مبنی، تو معلوم ہوا جس نے علم حاصل کرنا ہے اس کے اندر ادب اور عاجزی لازمی ہے، ورنہ علم حاصل نہیں کر سکے۔ اگر ادب نہیں ہوگا علم نہیں حاصل کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جن کے پاس علم حاصل کرنا چاہتے ہیں حضرت خضر کتنے ادب کے ساتھ کہا، پہلا سوال یہ کیا، کیا میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ ادب پر مبنی ہے کہ اجازت مانگ رہے ہیں، تو معلوم ہو استاد سے اجازت لینی چاہیے تمام امور میں جن کا تعلق ہو۔ نمبر 2، علی ان تعلمنی، اس سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ عالم ہیں، میں طالب علم بننا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے علم حاصل کرنا ہے تو طلب علم کی نیت سے بیٹھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر بیٹھے گا کبھی علم حاصل نہیں ہوگا۔ تیسری بات، مما علمت کہہ کر بعض علم کی طرف اشارہ کیا کہ کل علم سیکھ کر میں آپ کے برابر نہیں بننا چاہتا، آپ کو جو علم ہے اس میں سے بعض مجھے بھی بتا دیجیے، تو یہ بھی عاجزی کی دلیل ہے۔ چوتھی بات، علمت سے اقرار کیا کہ ہر علم من جانب اللہ ملتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی علم، اللہ کے دیے بغیر، اللہ کے چاہے بغیر نہیں ملتا۔ اور پانچویں بات، رشدہ، اس بات کا اقرار ہے کہ علم سیکھنا ہدایت کا ذریعہ ہے، جو علم سیکھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی، علم نہیں سیکھے گا تو ہدایت سے کیا ہوگا؟ کہ دور دراز جو لوگ دور دراز رہتے ہیں، شہروں سے دور ہوتے ہیں، وہاں تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، جہالت غالب ہوتی ہے نا وہاں پہ، یہی وجہ ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا۔ اور چھٹی بات، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، معلوم ہوتا ہے علم کے راستے میں اگر کوئی مشقت آئے تو صبر بھی کرنا پڑے گا، گرمی لگ جائے، بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، چلنا پڑا، گاڑی نہیں ملی، پیدل آنا پڑا، تھکاوٹ ہو گئی، نہیں بھائی، سفر علم حاصل کرنا ہے تو پھر صبر کرنا ہوگا، اور اس پر اللہ کے اجر کے وعدے ہیں، گھر کے کام کاج چھوڑنے، صبر تو کرنا ہوگا۔ اور ساتویں بات، ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو یہاں سے استاد کی نافرمانی سے بھی منع کر دیا۔ تو یہ 7 سبق صرف اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور ادب اور احترام پر جو ہمیں ملتے ہیں، ایک نبی جو اتنی اونچی
مرتبت اور شان اور عظمت والا ہے، وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو باقی بھی علوم حاصل کرنے والوں کے لیے یہ چیز لازمی اور ضروری ہے۔ چلیں بس، باقی انشاءاللہ ہم اس حوالے سے آگے پڑھیں گے۔ اور یہ مقام جو مقام ہے مجمع البحرین، یہ کہاں پر ہے؟ مجمع البحرین کہاں پر ہے؟ یہ بھی آج کے سبق میں یہ بات ذرا سمجھ لیجئے۔ ویسے تو کئی سارے مقامات ہیں نا جہاں پر دو دریا ملتے ہیں، بہت سارے مقامات ہیں، لیکن اس سے مراد تو وہ جگہ لیں گے جس علاقے میں موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے اور ان کے قریب تھا نا۔ یہ تو نہیں کہ ہر ایک مجمع البحرین آپ لے لیں۔ تو قرآن کریم نے اس کی تعیین نہیں کی کہ وہ کہاں پر ہے، کیونکہ ایسے مواقع تو بہت ہیں جہاں پر دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہیں۔ جس علاقے میں موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے وہاں بھی دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، بحر فارس اور بحر روم ایک۔ نمبر دو، جہاں پر دریائے دجلہ سمندر میں گرتا ہے وہ بھی مجمع البحرین ہے۔ نمبر تین، دریائے فرات جہاں جا کے سمندر میں گرتا ہے وہ بھی مجمع البحرین ہے۔ روم اور فارس کی سرحد کا بھی کہتے ہیں وہ مجمع البحرین، وہاں گئے تھے۔ یہ مختلف جگہیں ہو سکتی ہیں، کوئی جہت متعین کر دی ہوگی کہ آپ نے اس سے مت چلنا ہے، مشرق کی طرف جائیں، مغرب کی طرف، شمال کی طرف یا جنوب کی طرف جائیں، اور یہ علامت ہے اس جگہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، وہاں پر آپ کو وہ شخص، وہ میرا نیک بندہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھیے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مجمع البحرین دکھا رہا ہوں آپ کو، جہاں پر دو دریا ملتے ہیں۔ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی آ رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہ دو دریا یہاں پر مل رہے ہیں، اس میں آپ آسانی سے بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں، بحر کلزم اور بحر احمر۔ خلیج عقبہ اور ادھر سے دوسری خلیج سویس وغیرہ،